شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا جان میں جہاں جہاں اردو بولنے والے مسلم نان مسلم بچے بچیاں جوان اور خواتین حضرات جو ہماری کلاس کا حصہ ہیں یا بننا چاہتے ہیں، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ پہ سلامتی ہو۔ آج حسب معمول ہم آپ سے پھر یہی گزارش کریں گے جو نیو کمرز ہیں، جو نئے کلاس میں آنے والے لوگ ہیں، کہ آپ مہربانی کر کے پہلے لیکچر نمبر 1 سے دیکھنا شروع کیجیے، چونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 18 ہے، ادرس 18۔ اس سے پہلے 17 لیکچرز ہیں۔ آپ 1 2 3 کی ترتیب سے جب دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ عربی کی بنیاد کو سمجھیں گے۔ دوسری گزارش وہ بھی ہم حسب معمول کرتے ہیں، مشکور مدینہ سینٹر کے نام سے ہمارا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچیں۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک کیجئے، نہیں تو کم از کم آپ دوستوں کو فیس بک کے گروپس میں یا واٹس ایپ کے گروپس میں یا انڈیویجول جو آپ کے ممبرز ہیں، دوست ہیں، ان کو آپ شیئر کیجئے تاکہ وہ اگر پروگرام کو لائک کرے تو اس کا صدقہ جاریہ آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو بھی ملتا رہے گا۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں جائیے، ہم سے سوال پوچھیے یا اپنی آراء جو ہے اس سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ تو آج شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 18۔ ساتھیوں، آج آپ اپنا امتحان خود لیجئے۔ ہم نے 8 الفاظ کے نام لکھے ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر، اور ہر لفظ 3 حرفوں پہ یا اس سے زیادہ یا 5 پہ مبنی ہے۔ جو خالی ڈبے ہم نے بنائے ہیں اس میں ایک ایک حرف آپ نے خود لکھنا ہے، باقی حروف ہم نے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، اور یہ وہ سارے نام ہیں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہیں۔ تو آپ اپنا امتحان لیجئے اور خالی ڈبوں کے اندر اپنے ایک ایک حرف جو ہے اس کو لکھنا ہے تاکہ نام مکمل ہو۔ دیکھیے خالی ڈبے میں کیا حرف آئے گا آپ کو لکھنا ہے، اس کے بعد سین اور را ہم نے لکھا ہے۔ دیکھیے خالی ڈبے کے بعد الف، حمزہ، را اور گول تا ہے۔ خالی ڈبے میں کیا حرف آئے گا آپ سوچ سمجھ کے لکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا لفظ ہم نے لکھا ہے جو کہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیے پہلا حرف ہے سا، درمیان میں جگہ خالی ہے وہ آپ کو پر کرنی ہے، اور اس کے بعد ہے با۔ پہلا حرف ہے فا، اس کے بعد نون، اس کے بعد جیم، اس کے بعد خالی جگہ ہے وہ آپ کو پر کرنی ہے، اور آخر میں نون۔ پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے یا، اور تیسرے کی جگہ خالی ہے وہ آپ کو پر کرنی ہے۔ خا، اس کے بعد را، اس کے بعد پھر را، اور چوتھا حرف آپ کو لکھنا ہے۔ تا، درمیان میں جگہ خالی ہے آپ کو پر کرنی ہے، آخر میں آتا ہے نون۔ دیکھیے پہلا حرف ہے کاف، درمیان میں جگہ خالی ہے وہ آپ کو پر کرنی ہے، اور آخر میں لکھا گیا ہے با۔ تو یہ وہ 8 الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، اور آج آپ اپنا امتحان خود لیں گے۔ ہاں، صحیح جواب آپ ملاحظہ کیجئے۔ جسر، جسر کہتے ہیں پل کو۔ فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ طائرہ، جہاز، ہوائی جہاز۔ خروف، میمنہ۔ ثوب، ثوب کہتے ہیں لباس کو، کپڑے کو۔ تین، انجیر کو کہتے ہیں۔ فنجان، پیالی کو بولتے ہیں، اور کلب، کتے کو بولتے ہیں۔ ساتھیوں یہاں ہم نے 8 الفاظ لکھے ہیں اور ان کو ہم نے الگ الگ حروف کی شکل میں لکھا ہے۔ آپ نے ان کو جوڑ کے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے الف، اس کے بعد سین، اس کے بعد دال الگ الگ لکھا گیا ہے، اور پھر آگے ہم نے جوڑ کے الف سین دال کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اسد، اسد کہتے ہیں شیر کو۔ اسی طرح آپ نے خا با زا
اس کو جوڑ کے لکھنا ہے۔ آپ خود اپنا امتحان لیجئے کہ آپ کو ہم نے جوڑ سکھا دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ دیکھیے میم، فا، تا، الف، ہا، اس کو بھی آپ نے جوڑ کے لکھنا ہے۔ تا، میم، را، اس کو جوڑ کے کیسے لکھتے ہیں آپ کو لکھنا ہے، اور پھر بعد میں آپ ہمارے جواب سے اپنے جواب کو ٹیلی کریں گے۔ فا، یا، لام، تو، با، قاف، قاف، فا، لام، ظا، با، یا۔ دیکھیے 3 حروف الف، سین اور دال کو ملا کے اسد کیسے لکھا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ خا، با، زا، خبز، خبز کو کیسے جوڑا جاتا ہے یہ آپ دیکھیے۔ خبز کا مطلب ہے بریڈ، روٹی۔ میم، فا، تا، الف، ہا، مفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ تا، میم، را، تمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو۔ دیکھیے فا، یا، لام، اس کو کیسے جوڑا جاتا ہے، فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ تو، با، قاف، طبق، طبق کہتے ہیں تھالی کو، پلیٹ۔ قاف، فا، لام، قفل، قفل کہتے ہیں تالے کو۔ اور لاسٹ یہ ہے ظا، با، یا، ظبی، ظبی کہتے ہیں ہرن کو۔ ساتھیوں وائٹ بورڈ پہ ہم نے اور 8 الفاظ لکھے ہیں، اور پہلا جو لفظ ہم نے لکھا ہے وہ ہم نے اکٹھا لکھا تھا، اور اس کو ہم نے خانوں میں الگ الگ کر کے ایک ایک حرف کو لکھا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی باقی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اکٹھے، آپ کو خانوں میں الگ الگ حرف کی شکل میں وہ لکھنا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الگ الگ حرف کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے، اور جڑے ہوئے الفاظ کو الگ الگ حرفوں میں کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ ہے عنب، اس کو جب الگ الگ لکھیں گے تو آپ 3 خانوں میں 3 حروف الگ الگ لکھ سکتے ہیں، عین، نون، با۔ اب آپ کو اس کے نیچے جو لفظ ہے جیم، با، لام، یہ آپ کو الگ الگ کر کے خانوں میں لکھنا ہے۔ آئیے اس کے بعد شین، یا، خا، قاف، لام، با، میم، شین، طا، نون، ہا، لام، تا، ہا، الف، تا، فا، اور لاسٹ میں ہے ثا، عین، لام، با۔ یہ آپ کو سارے حروف جو ہیں الگ الگ خانوں میں لکھنے ہیں۔ دیکھیے پہلا لفظ عنب تھا، جس کو ہم نے الگ الگ عین، نون اور با کو الگ الگ حرف کی شکل میں لکھا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہے جبل، جیم، با، لام، اس کو الگ الگ کیا ہے۔ دیکھیے شیخ، اس کے 3 حروف الگ الگ لکھے گئے۔ قلب، دیکھ لیجئے الگ الگ کیسے ہوئے۔ مشت، دیکھیے نون، ہا، لام، تا، ہا، الف،
मुस्तफ़ा, सा, आइन, लाम और बा। साथियों, यहाँ 6 तस्वीर आपके सामने हैं और अरबी में उनके नाम भी आपके सामने हैं। अब आपको एक लाइन लगानी है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको देखना है कि उसका अरबी में नाम क्या है। उसी नाम के साथ आपको एक लकीर लगानी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, सबसे ऊपर की जो तस्वीर है बिल्ली की तस्वीर है, और बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं आपको मालूम होगा। सोचिए, हिर्रा कहते हैं। और हिरा के ऊपर हमने एक निशान लगाया है, बिल्ली से लेके हिरा तक एक लकीर लगाई है। इसी तरह बिल्ली के बाद नीचे एक बच्चे की तस्वीर है और उसके नीचे वॉशिंग मशीन की तस्वीर है, फिर पहाड़ की तस्वीर है, फिर हिरन की तस्वीर है और फिर उसके बाद फुटबॉल की तस्वीर है। इनको अरबी में क्या कहते हैं, आपको इसी तरीके से लकीर खींच के अपना इम्तिहान लेना है। साथियों, आप सही जवाब देख लीजिए। दाएं तरफ जो पहले नंबर पे बिल्ली की तस्वीर है, वो बाएं जानिब चौथे नंबर पे हमने लकीर उसके साथ लिंक किया है, जिस पे हेरा लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरी तस्वीर एक बच्चे की है, जो हमने बाएं जानिब तीसरे नंबर पे तिफल के साथ उसको लिंक किया है। और तीसरे नंबर की जो तस्वीर है वो वॉशिंग मशीन की है, जिसको हमने 5वें नंबर के लफ्ज़ गस्साला के साथ लकीर के साथ उसको हमने लिंक किया है। और फिर उसके बाद चौथे नंबर की तस्वीर एक पहाड़ की है, जो हमने बाएं जानिब सबसे ऊपर टॉप पे जबल लिखा है उसके साथ हमने लिंक किया है। उसके बाद 5वीं तस्वीर जो है वो हिरन की है, जिसको हमने बाएं जानिब सबसे नीचे ज़बी लिखा हुआ है उसके साथ लिंक किया है। इसी तरह फिर आखिरी तस्वीर जो दाएं तरफ है नीचे, वो है फुटबॉल की है, जिसे कुर्रा कहते हैं। और बाएं जानिब दूसरे नंबर पे कुर्रा का लफ्ज़, कुर्रा का नाम लिखा गया है, उसके साथ हमने उसको लिंक किया। तो आप अपना जवाब टैली करके देख सकते हैं कि आपने लकीरें सही लगाई या गलत। साथियों, आपके सामने हमने वाइट बोर्ड पे 8 नाम लिखे हैं, लेकिन ये नाम हमने अलग अलग हर्फ की शक्ल में लिखे हैं डब्बों के अंदर। तो आगे लकीर है, आपने लकीर के ऊपर इन हरूफ को जोड़ के पूरा नाम अरबी में लिखना है। ताहम आपकी आसानी के लिए हमने ब्रैकेट में आगे उर्दू में इन चीज़ों के नाम लिखे हैं। मसलन ऊँट को अरबी में क्या कहते हैं आपको पता है, और हमने लिख भी दिया है। अलग अलग खानों में हमने अलग अलग हरफ की शक्ल में लिख दिया है कि ऊँट को अरबी में क्या कहते हैं। अब आपको लिखना है इस लकीर के ऊपर कि अरबी में ऊँट को क्या कहते हैं। इसी तरह गाय को अरबी में क्या कहते हैं, हमने तो इशारतन आपको बता दिया। 4 हरूफ हमने अलग अलग करके लिखे, आपने इनको जोड़ के लिखना है कि गाय को अरबी में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको लकीर के ऊपर लिखना है। इसी तरह प्याज को अरबी में क्या कहते हैं, आपको लाइन के ऊपर लिखना है अरबी में प्याज को क्या कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं आपने पढ़ा है, हमने 4 खानों में 4 हरूफ लिखे हैं, इनको आपने जोड़ के लिखना है। मछली को अरबी में जो भी कहते हैं आपको वो नाम लिखना है लाइन के ऊपर। रेल को अरबी में क्या कहते हैं आपने पढ़ा है, और इशारतन हमने हरूफ को अलग अलग डब्बों में खानों में आपके सामने लिखे हैं। अब आपको पूरा लफ्ज़ लिखना है लाइन के ऊपर कि रेल को अरबी में क्या कहते हैं। संदूक को अरबी में संदूक कहते हैं, उर्दू में भी संदूक कहते हैं, तो आपने इसको जोड़ के लिखना है। थैले को अरबी में क्या कहते हैं आपने पढ़ा है, और हमने इशारे भी आपके सामने लिखे हैं। लाइन के ऊपर आपको लिखना है अरबी में कि थैले को क्या कहा जाता है। ईंट को
عربی میں کیا کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے؟ جو بھی آپ کو یاد ہے آپ لائن کے اوپر نام لکھیے کہ عربی میں اینٹ کو کیا کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اور جمل کی سپیلنگ ہم نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، جیم میم لام۔ گائے کو بولتے ہیں بقرہ، پیاز کو بولتے ہیں بصل، مچھلی کو بولتے ہیں سمکہ، ریل کو بولتے ہیں قطور، صندوق کو ایسے لکھا جاتا ہے جیسے اردو میں بھی لکھا جاتا ہے صندوق۔ بیگ کو بولتے ہیں حقیبہ، بیگ کو بولتے ہیں حقیبہ، اینٹ کو بولتے ہیں لبنہ۔ تو ساتھیوں، اب انشاءاللہ لیکچر نمبر 19 کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔